اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی تفسیر کا آغاز سورت التین سے ہو رہا ہے، جس کا نمبر 95 ہے، اور اکثر مفسرین کے مطابق یہ مکی صورت ہے، اگرچہ بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس صورت کے کچھ کنٹینٹ ایسے ہیں جو یہ بات کنفرم کرتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے۔ خاص طور پر اس کے اندر البلد الامین کا جو ذکر ہوا ہے وہ اشارہ ہے مکہ مکرمہ کی طرف، اور اس کے جو مضامین ہیں وہ قرآن پاک کی، اور خاص طور پر آخری سپارے اور آخری صورتوں کے جو مضامین ہیں ان کے ساتھ جو ہے بہت ہی اس کا جو ہے وہ اشتراک ہے، یعنی جس میں اللہ تبارک و تعالی لائف آفٹر ڈیتھ اور حساب کتاب کا ذکر ہے، تو ان صورتوں کے مضامین کے ساتھ جو ہے اس صورت کے مضامین جو ہے وہ ملتے جلتے ہیں۔ اس کے اندر 8 جو ہیں وہ آیتیں ہیں، اور حضرت امام مالک روایت کرتے ہیں ایک صحابی رسول حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں جو تھے، یہ جو آیت صورت ہے التین اور الزیتون، یہ جو صورت ہے اس کی آپ ایک رکعت کے اندر اس کی تلاوت فرماتے تھے، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر خوشحالانی میں اور بہترین طور پر تلاوت کرنے میں کسی کو نہ پایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو، خاص طور پہ سورت التین کو پسند فرماتے تھے، اور اپنی نمازوں کے اندر خاص طور پر سفر میں جو ہے وہ تلاوت فرماتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ خوش الحانی کے ساتھ اس کی تلاوت فرماتے تھے، جو ہمارے لیے اس کے اندر درس ہے کہ ہم قرآن کو جب تلاوت کریں تو خوش الحانی کے ساتھ کریں اور اپنی آواز کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، لیکن ایک بات کا لحاظ رکھیں کہ جس طرح آج کل ایک وبا پھیل گئی ہے کہ نعت کو اور قرآن کی آیات کو وہ گانے کی صورتوں میں تلاوت کرتے ہیں، اس سے جو ہے پرہیز کیا جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے،
اور اس کے آداب ہیں، ان کا جو ہے وہ لحاظ رکھا جائے۔ تو قرآن پاک کا جو اسلوب ہے قسم کھانے کا، جس طرح کی پچھلی کئی صورتوں میں ہم دیکھ چکے ہیں اور بعد میں بھی آئے گا، کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی مختلف چیزوں کی، مخلوقات کی قسم کھاتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو ایک مقصد ان کی عظمت بیان کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا مقصد ان کے ذریعے کسی اہم موضوع کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو اس صورت کی ابتدا میں چار اہم باتوں کی قسم کھائی گئی ہے، اور سب سے پہلے جو شروع کیا گیا ہے وہ لفظ التین سے ہے، اور تین جو ہے جس کو فگ کہتے ہیں، انجیر کہتے ہیں، اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حکمت جانتے ہیں کہ اس نے انجیر کی قسم کیوں کھائی۔ اس کے متعلق ہمارے مفسرین نے بہت سے اقوال نقل کی ہیں۔ ایک تو یہ کہا ہے کہ انجیر کے اندر جو نیوٹریشن ہے اور جو اس کے اندر غذائیت ہے، اور انسان کی صحت کے لیے اور علاج کے لیے اس کے اندر جو مطلب انگریڈینٹس ہیں، وہ بات مسلمہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ بات انسانوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ انجیر کھایا کریں، اور اگر کوئی پھل جنت کا ہو سکتا ہے تو وہ انجیر ہو سکتا ہے۔ اس کی طرف ایک اشارہ مفسرین نے یوں بھی کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے ایک درخت کے پھل کو کھایا جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا تھا، تو اس کے بعد آیات میں آتا ہے کہ انہوں نے درخت کے پتوں سے اپنے بدن کو کور کرنا شروع کیا تھا۔ تو کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ جو درخت تھا وہ تین تھا، انجیر کا درخت تھا، جس سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اپنے جسموں کو کور کیا تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ تین سے مراد جودی پہاڑ کے جس کے اوپر نوح علیہ السلام کی کشتی ڈاک ہوئی تھی، وہاں نوح علیہ السلام نے ایک مسجد تعمیر فرمائی تھی، اور اس مسجد کا نام جو ہے وہ تین رکھا تھا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے کشتی کے اندر انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندوں اور جانوروں کو بھی رکھا تھا، تو آپ نے ایک کبوتر کو حکم دیا کہ تم اڑو اور جا کر دیکھو کہ زمین کے اندر پانی جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے، سبسائڈ ہوا ہے کہ نہیں ہوا تھا کہ ہم نیچے اتریں۔ تو وہ کبوتر جب واپس آیا تھا تو اس نے اس کی چونچوں کے اندر جو تھی وہ انجیر کے درخت کی ایک ٹہنی تھی۔ تو ایک تو یہ روایت ہو گئی۔ دوسری روایت سے مراد یہ ہے کہ انجیر سے مراد وہ علاقے ہیں، خاص طور پر فلسطین کے اور شام کے، جس کو پورا شام کا علاقہ کہا جاتا تھا۔ اس سے مراد وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر انجیر کی جو ہے وہ پروڈکشن ہوتی تھی اور کاشت ہوتی تھی۔ اور ایک روایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ آپ نے ایسے انجیر کے درخت پر لعنت فرمائی کہ جو پھل نہیں دیتا اور صرف اس کی جو ہے وہ شاخیں ہوتی ہیں اور برانچیں ہوتی ہیں، اور اس سے مراد لوگ یہ لیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی اس پیرابل سے کہ وہ انسان کے جس کو ظاہری طور پر حسن و جمال دیا گیا ہے،
لیکن وہ انسان اخلاقی اور روحانی طور پر جو ہے وہ ان اعمال کو بجا نہیں لاتا ہے کہ جو ایک انسان کو بجا لانا چاہیے۔ اور ایک اور انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ پوری جو سرزمین ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں سے مالا مال فرمایا ہے، کہ جس طرح سورہ اسراء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آغاز فرمایا تو فرمایا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، کہ مسجد اقصی کے سراؤنڈنگ جو ہے ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں سے مالا مال فرمایا۔ تو یہ سرزمین ہو گئی کون سی؟ سیریا کی سرزمین ہو گئی، کچھ پارٹ اس کے اندر ٹرکی کا بھی آ گیا، فلسطین کا بھی آ گیا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا، اور جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا منصوبہ جو ہے بنایا گیا۔ تو ایک لحاظ سے آدم علیہ السلام کا ذکر آ گیا، نوح علیہ السلام کا ذکر آ گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا۔ تو یہ تمام انبیاء کرام جو ہیں اولو العزم پیغمبر ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا والزیتون، اور زیتون کا جو درخت ہے اس کی قسم کھائی۔ اور زیتون کے درخت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کا جو تیل ہے اس کو آپ کنزیوم کریں، کلو الزیتا، اور اس کے بعد فرما ودہنو فَإِنَّهُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكٍ، اور اس کا ذکر سورہ نور کے اندر بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے اولیو آئل جو ہے اس کو کھائیں، اور اس کو ساتھ بدن کی مالش بھی کریں، اور یہ جو ہے نا ایک مبارک جو ہے وہ تیل ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں بیت المقدس کے پاس ایک ماؤنٹ آلو جو ہے، ماؤنٹ آف آلو جو ہے، اس کا ذکر آتا ہے جبل الزیتون، کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے پیروکاروں کو تبلیغ جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا وَطُورِ سِینِینَ، اور طور کا پہاڑ جس کو سینائی بھی کہتے ہیں، اور طور کے پہاڑ کو ذکر کرنے کا مقصد یہاں پر کیا ہے کہ وہ پہاڑ کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ تورات عطا کی تھی۔ تو آپ ان باتوں پر ذرا گہرائی سے غور کریں کہ یہ جو مقامات ہیں ان کی نسبت ہے انبیاء کرام کے ساتھ، ان کی نسبت ہے انبیاء کرام کی پیدائش کے ساتھ، اور ان کی نسبت ہے انبیاء کرام کی تاریخ دعوت اور تبلیغ کے ساتھ۔ اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں پر انسان کی ڈیولپمنٹ کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ وافر مقدار میں عطا فرمائی، نہ صرف زراعت بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسم کی خوبصورتی بھی جو ہے ان کو عطا فرمائی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ بیت المقدس یہ جو ہے ارض المحشر، ارض النشر والمحشر، کہ یہاں پر قیامت جو ہے وہ برپا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پر جو ہے انسانوں کو اکٹھا فرمائے گا، اور اسی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کا حساب کتاب کرے گا۔ پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، آخری قسم، چوتھی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ پیسفل اور امانت والا جو شہر ہے اس کی قسم کھائی۔ تو اس کے اندر
جو ہے ذکر آ گیا ہے کس کا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو وہاں پر پیدا ہوئے، جن کو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی عطا فرمائی، دعوت دی، اور آپ نے تقریباً 50 سال اپنی زندگی کے اور 10 سال اپنی دعوت کے ابتدائی 10 سال وہاں پر آپ نے گزارے۔ اور پھر بلد الامین سے ہمیں اشارہ ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی دیواریں جو ہیں وہ اٹھا رہے تھے، تو یہ دعا فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی اجعل هذا البلد آمنا، اس گھر کو اللہ تبارک و تعالی تو امن والا جو ہے وہ بنا، اور اس کے جو رہنے والے ہیں ان کو تو رزق عطا فرما، خاص طور پر ان کو کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان جو ہے وہ رکھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے جواب میں فرمایا تھا کہ میں اپنے رزق جو ہے اس کو کنفائن نہیں کروں گا صرف بلیورز پر، میں اس کو عام کروں گا جو بھی لوگ ہوں گے، لیکن پھر جو لوگ اللہ اور یہ آخرت پر ایمان نہیں لائیں گے تو وہ برا کریں گے، پھر میرے پاس آئیں گے، پھر میں ان سے حساب و کتاب لوں گا۔ امین کے جو ہے دو ترجمے کیے جاتے ہیں، ایک تو امانت کے ساتھ ہے، ٹرسٹ کے ساتھ، کہ یہ شہر جو ہے امانت والا شہر ہے، یعنی اس کے اندر جو بھی آئے گا اس کو یہاں پر جو ہے اللہ کا مہمان سمجھ کر اس کا احترام کیا جائے۔ اور دوسرا امین کا مطلب امن سے ہے کہ پیسفل، تو یہ دونوں میننگ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اپلائی ہوتے ہیں۔ تو یہ چار قسمیں کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے اندر العزم پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، ان کے ساتھ نسبت علاقوں، اور پھر اس کے اندر یہ پوری جو پیغمبروں کی تاریخ ہے وہ آ جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس ماحول کی طرف کہ جس ماحول کے اندر یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ اب عرب جو ہے تین اور زیتون سے تو جو ہے وہ مانوس تھے، اور لیکن طور سینین سے وہ مانوس نہیں تھے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انفارم کیا، اور اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سورس آف نالج ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور یہ کہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وسعت علمی ہے اس کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کی نبوت اور رسالت کا جو ہے وہ اقرار کرنا چاہیے۔ اور البلد الامین کہنے کے بعد یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ وہ عرب، جاہلی عرب جو اس شہر کا احترام کرتے تھے، اور اس شہر میں جو وزٹر آتے تھے حج کے لیے، تجارت کے لیے، ملاقات کے لیے، ان کا احترام کرتے تھے، لیکن یہ کنٹرڈکشن تھی ان کے کردار کے اندر کہ روئی زمین میں اور انسانی تاریخ میں ایک معزز ترین انسان ان کے پاس موجود تھا، لیکن اس معزز ترین انسان کو انہوں نے کیا کیا کہ بدترین جو انسانی سلوک ہو سکتا ہے اس کے ساتھ انہوں نے وہ رویہ جو ہے وہ اپنایا۔ تو یہ چار جو قسمیں اللہ تبارک و تعالی نے کھائی ہیں، ان کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی اس کا جواب دیتے ہیں، یہ قسمیں کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی جواب دے رہے ہیں، اور جواب کیا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو پیدا فرمایا ہے بہترین شیپ کے اندر۔ اور یہ دیکھیں اس کے اندر اجمل نہیں کہا، اجمل کے معنی ہے خوبصورت، اور خوبصورتی وہ ہے کہ جو صرف انسان کی فزیکل خوبصورتی ہے اس کو آپ جمال کہتے ہیں، لیکن احسن کا جو لفظ استعمال فرمایا تو اس کے اندر جمال بھی ہے اور اس کے اندر کمال بھی ہے، اور اس کے اندر پرفیکشن کی جتنی
جو خوبیاں ہیں ان کا آپ تصور کر سکتے ہیں، وہ تمام کی تمام اس کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتانا مقصود تھا کہ اس مخلوق کو اس نے جو پیدا فرمایا، یہ اس کی تمام مخلوقات میں ایک بہترین مخلوق ہے، اور اس طرح کی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں پیدا فرمائی۔ اور تقویم سے مراد یہ ہے کہ انسان کا جو جسمانی جو خول ہے اور جسامت ہے، وہ ہے کہ پورا انسان کا جسم اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اعلی صورت ہی، جس طرح کہا جاتا ہے کہ گاڈ کریٹڈ مین ان ہز اون امیج۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو لمبائی تھی وہ 60 ہاتھ تھی، یعنی۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جس طرح انسانیت کی جو ہے نا وہ تاریخ بڑھتی گئی، تو انسان کا جو جسمانی جو ساخت تھی وہ کم ہوتی گئی، اور اس کے اندر پھر مختلف سائز ہو گئے، لیکن وہ جو اوریجنل سائز تھا وہ ایک ہی تھا، صرف آدم علیہ السلام کا۔ اب ہمارے علماء کرام نے اس کی مختصر تعبیریں کی ہیں، مختلف تعبیریں کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت میں یا اپنے امیج میں پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے۔ یہ تو مطلب ہے کہ اس کے اندر تو کلیش ہوتا ہے قرآن کی ان آیات اور اسلام کے اس تصور کے ساتھ کہ لیس کمثلہ شیء، دیر از نتھنگ لائک اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور اگر ہم اس کو ظاہری طور پر اس کا ترجمہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس صورت میں پیدا کیا جو اس کی اپنی صورت ہے، تو نہیں، اس سے مراد نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کسی نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے کہ وہ بتا سکے۔ تو اس کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا فرمایا، تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بعض جو کوالٹیز ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ اس کے ایٹریبیوٹس اس کو عطا فرمائے۔ مثال کے طور پر انسان جب بولنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کلام کی صلاحیت عطا فرمائی، جو کسی دوسری مخلوق کو اس طرح نہیں عطا فرمائی۔ دوسری مخلوق اگر کلام کرے گی تو اس وقت کرے گی جب ان کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا، اور پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصارت عطا فرمائی، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے کی صلاحیت عطا فرمائی، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے اور غور کرنے اور معاملات کو سمجھنے کے بعد نتیجہ اخذ کرنے کی جو ہے صلاحیت بھی جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ تو یہ جو صلاحیت ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر جو ہے وہ پیدا کیا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ انسان ریزمبلنگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صورت میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت والے دن انسان جو ہے وہ دیکھیں گے، خاص طور پر اہل ایمان جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ دوسری تعبیر اس کی یہ ہے، اگر آپ اس کو بعد والی جو آیت ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں، جس میں فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ پھر ہم نے اس کو پھینک دیا اسفل سافلین، جو گڑا جو سب سے نیچے ہو سکتا ہے اس کے اندر ہم نے اس کو پھینک دیا۔ تو یہ جو دونوں آیتیں ہیں، یہ ان کی تعبیر علماء کرام نے اس طرح کی ہے، ایک تو ظاہری طور پر کی ہے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے، اس کا لڑکپن ہوتا ہے، تو انسان کی جسمانی ساخت ہو گئی اور اس کی عقل ہو گئی، اور اس کے تمام جو آرگن ہوتے ہیں وہ کلائمیکس پہ، وہ ٹاپ پہ ہوتے ہیں بس۔ اور پھر جب انسان جوانی سے بڑھاپے کی طرف چلتا ہے اور بڑھاپے میں بھی آخر میں پہنچتا ہے، تو انسان کی نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے، اس کی سماعت پر بھی اثر ہوتا ہے،
اس کی ذہانت پہ، اس کی میموری پہ، اس کے کلام پہ. اور بعض اوقات انسان اس وقت کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی طرح، بلکہ بچوں سے بھی کمزور ترین صورت کے اندر جو ہے وہ آ سکتا ہے. تو ایک تعبیر تو علماء کرام نے یہ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جس انسان کو میں نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، اسی انسان کو جسمانی طور پر اور عقلی طور پر میں ایک ایسے مقام پر پہنچا دیتا ہوں کہ وہ مقام جو ہے وہ اس اچھا کے اچھا. بالکل اپوزٹ ہوتا ہے جو اس کو جوانی کے اندر جو ہے وہ ملتا ہے. بعض علماء کرام نے اس سے یہ دلیل نکالنے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی انسان کی نشو و نما فرماتا ہے اور پھر انسان کو جو ہے وہ اس کی بالکل کمزور ترین شکل میں منتقل فرماتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے یہ ناممکن نہیں ہے کہ وہ انسان کو اور کائنات کو دوبارہ پیدا کر دے اور اس کو ریزرو کر دے. اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے یہ پاور ہے. دوسرا مفہوم علماء کرام یہ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن انبیاء کرام کا یہاں ذکر ہوا ہے، یہ انبیاء کرام کے اندر جو ہے اولو العزم پیغمبر ہیں، اور بے شک یہ تمام کے تمام انسان تھے، یہ بشریت سے متصف تھے، اور انسانوں کے اندر جو ہے، انسانی مخلوقات کے اندر ان کا مقام سب سے بلند ہے. بس ان کا مقام سب سے بلند ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت انسان کیا کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ انبیاء کرام کی تعلیمات کو سمجھیں اور اپنے کردار کی اصلاح کریں، انسان جو ہے وہ بہت ہی حقیر صورت کے اندر جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، اور ایسی حرکتیں اس سے سرزد ہوتی ہیں کہ چوپائے اور جانور جو ہیں وہ بھی پناہ مانگتے ہیں کہ انسان اتنے گھٹیا مطلب ہے کہ درجے کے اندر گر گیا ہے. مثال کے طور پر کہ جاہلیت کے اندر وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. یہ ایک مطلب ہے کہ بہت ہی وحشت اور بربریت کی جو ہے وہ مثال تھی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں مختلف زمانوں کے اندر کہ انسان جو ہیں وہ کردار کے لحاظ سے گھٹیا ترین جو ہے وہ امیج کے اندر پہنچ جاتے ہیں جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا ہے. مثال کے طور پر ہم یہ سنتے ہیں کہ لوگ مردوں کی قبریں کھودتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے نازیبا سلوک کرتے ہیں کہ جس کو انسان الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہے. بس ایک تو کفن چور ہوتے ہیں کہ مردوں کی قبروں جو ہیں ان کو کھود کر ان سے کفن چراتے ہیں اور اس کو بیچتے ہیں، لیکن اس مردے انسان کی جسم کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کرتے ہیں کہ انسان اس کو بیان نہیں کر سکتا ہے. اور یہ آئی وٹنسز اکاؤنٹ آج کل کے دور میں جس کو حضرت انسان کہتا ہے کہ انسانی تاریخ کا مہذب ترین دور ہے، لیکن یہ اس کے اندر جاہلیت کی جو ہے مثالیں ہیں. اسی دور کے اندر یا اس سے پہلے بھی آپ مثالیں دیکھتے ہیں کہ بچے اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتے ہیں ان کی دولت پر کنٹرول کرنے کے لیے. اور اس طرح کی دوسری مثالیں جو ہیں ہم لوگ جو ہے تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جب عباسی جو ہے خلافت آئی، حکومت آئی، تو انہوں نے امویوں کے ساتھ کس طرح مطلب ہے کہ انہوں نے سلوک کیا. اور آج کل آپ جنگ عظیم اول کو دیکھ لیں، جنگ عظیم دوم کو دیکھ لیں، اور آج کل جو فلسطین میں ہو رہا ہے یہ انسان کے تصور سے بالکل بالا ہے. ویسے کہ ایک انسان جو اپنے آپ کو انسان کہتا ہے، کیا وہ معصوم بچوں کو جو ہے مارے گا؟ کیا وہ ہسپتال کے اندر بھی بمباری کرے گا؟ کیا وہ ان لوگوں پر بھی بمباری کرے گا جو بھوکے ہیں بہت عرصے سے اور
کھانے کے لیے لائن کے اندر وہ کھڑے ہیں، اور ان کو بھی جو ہے وہ مار دے گا۔ تو یہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ فرددناہ اسفل سافلین، انسان بعض اوقات جو ہے وہ بہت ہی گھٹیا ترین جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ الحفیظ والامان، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر استثناء فرما دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ اس بیہیویئر سے ایگزمپٹ ہوں گے، مستثنیٰ ہوں گے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہو۔ صرف ایمان کی دولت نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی۔ اب آج کل کے دور میں کتنے ایسے انسان ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا اور اسلام کا، لیکن ان کے اعمال جو ہیں وہ شرمناک ہیں، الا یہ کہ عامل الصالحات، وہ لوگ نیک کام کرتے ہیں واقعی اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس مذمت سے جو ہے وہ ایکسکیوز فرمایا، کیا نام ہے، ایگزمپٹ فرمایا ہے کہ ان کے اخلاق جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، اور ان کے لیے ایک ایسا ریوارڈ ہے غیر ممنون کہ جو ان انٹرپٹڈ ہے، دیٹ ول کنٹینیو، ان کے جو ریوارڈ ہے وہ کنٹینیو کرے گا۔ تو اس سے کیا مراد لی جاتی ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے امام بخاری اور امام مسلم نے قدر مختلف الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ روایت کی ہے، اور اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مرض العبد او سافر، اللہ کا نیک بندہ جب بیمار ہو جاتا ہے یا سفر پر روانہ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے اپنی عبادت کا جو معمول ہے، ذکر کا، وظائف کا، تلاوت کا، مثال کے طور پر جو روٹین ہے اس کو جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کتب اللہ لہ مثل ما کان یعمل مقیما صحیحا۔ ایسا انسان، اللہ کا نیک بندہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، ذکر اذکار اور تلاوت کرتا تھا، سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اس کے لیے ان کو کنٹینیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا اجر اسی طرح جاری رکھو جس طرح کہ یہ صحت کی حالت میں، جوانی کی حالت میں اور سفر پر جانے سے پہلے کرتا تھا، وہ اجر اسی طریقے سے اس کے لیے جاری رکھو۔ تو اس سے مراد ہے اجر غیر ممنون، کہ ان کا اجر جو ہے وہ جاری ہے، ایون دو دے آر ناٹ ایبل ٹو ڈو، سفر کی وجہ سے اور بیماری کی وجہ سے۔ اور ایک بہت دوسری خوبصورت حدیث ہے، اگرچہ میں نے ابھی تک اس کی تحقیق نہیں کی ہے، لیکن اس کو ہماری تفسیر کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ فرمایا ان العبد المؤمن اذا مات امر اللہ ملکیہ ان يتعبد على قبره الى يوم القیامت ويكتب له ذلك، کہ جو اللہ کی جو نیک بندے ہیں جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے جو کرامن کاتبین ساتھ تھے، اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتا ہے کہ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ نے اس کی قبر پر اللہ کی عبادت اور ذکر کرنا ہے قیامت کے دن تک، اور وہ تمام اجر اس نیک بندے کے اعمال نامے میں شامل ہوتا ہے، اور اس کو اجر غیر ممنون جو ہے وہ عطا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی مومن کا کتنا اکرام کرتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی کتنی نعمتوں سے جو ہے وہ سرفراز جو ہے وہ فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا جائے، اور جو بھی نیکی کی جائے
اور روٹین میں اس کو کنٹینیو کیا جائے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تھوڑا سا بھی عمل آپ کریں تو اس کو آپ جاری رکھیں، اور اس کا اجر جو ہے نا آپ کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. فما يكذبك بعد بالدین. اب اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال فرما رہا ہے کہ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے فیکٹ جو ہے وہ بتا دی ہیں. انبیاء کرام کے ساتھ جو منسوب علاقے ہیں ان کی قسم کھائی، اور پھر یہ جو مبارک جو ہے یہ پھل ہیں انجیر اور جو ہے وہ اولیو، ان کی قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اور انسان کی تخلیق کے مختلف مدارج پوچھتا ہے فما یکذبک بعد بالدین. کیا اس کے بعد بھی کوئی انسان ایسا ہوگا جو دین کا یا ڈے آف ریزریکشن کا انکار کر سکے گا؟ ہی نہیں. کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے یہ باتیں جو ہے بیان کر دی ہیں. لیکن بہرکیف انسان جب گھٹیا حرکت پہ آتا ہے تو قریش کے کئی سرداروں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ ایون دو ہم مانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سچ ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں، لیکن دنیاوی مجبوریوں کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے. دنیا کی خاطر وہ ایمان جو ہے وہ نہیں لاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانے کے بعد پھر فرماتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ از ناٹ دا بیسٹ آف دا ججز؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین حکم کرنے والوں اور بہترین انصاف کرنے والوں میں نہیں ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ آپ چھوڑ دیں، آپ نے اپنی بساط کے مطابق آپ نے تبلیغ کر لی ہے، ان کو سمجھا لیا ہے، اب وہ نہیں چینج ہو رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے مقابلے میں جو ہے وہ فیصلہ کرے گا. یہاں پر ایک حدیث پاک ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت کی تلاوت فرماتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ تو آپ فرماتے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین. تو یہ صحابہ کرام کو حکم تھا کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد وہ کیا کہیں گے؟ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. ہاں اللہ تبارک و تعالی میں اس بات کی گواہی لیتا ہوں کہ آپ احکم الحاکمین ہیں. تو یہ مسنون ہے، مستحب ہے کہ جب آپ سورہ 3 کی آخری آیت پر پہنچیں تو اس کے بعد یہ کہیں کہ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے تو فرماتے سبحانک فبلا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ذات جو ہے وہ پاکیزہ ہے، اور یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی مطلب ہے کہ آپ تعریف فرماتے. یہاں پر ایک خوبصورت لطیفہ ہے جو عباسی خلیفہ تھے، حکمران تھے، ابو جعفر المنصور العباسی. یہ ان کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ جس کے اندر ایک ان کے بہت ہی مقرب اور انفلوئنشل درباری تھے، وزیر تھے، مقرب تھے. ان کا نام تھا عیسیٰ بن موسیٰ الہاشمی. عیسیٰ بن موسیٰ الہاشمی. تو ایک رات کو 14ویں رات کی رات تھی جس کے اندر سورج جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت لگ رہا تھا. تو انہوں نے ہنسی مذاق میں کسی طریقے سے اپنی بیوی جس کے ساتھ وہ بہت محبت کرتے تھے یہ جملہ کہہ دیا، اور یہ جملہ بہت ہی سیریس تھا. ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور انسان جب چاہے جو چاہے کہتا ہے. لیکن بعض اوقات ہم جب زبان کو استعمال کرتے ہیں تو غیر ذمہ داری سے
اور اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بہت سیریس ہوتے ہیں. تو اس نے اپنی وائف سے کیا کہا؟ انت طالق ثلاثا ان لم تکونی احسن من القمر. اپنی بیوی جس کے ساتھ محبت کرتے تھے اس سے کہا کہ تمہیں 3 طلاقیں ہیں اگر تم اس خوبصورت چاند سے خوبصورت نہ ہو. یعنی چاند اتنا خوبصورت ہے لیکن اگر تم اس سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تمہیں 3 طلاقیں ہو گئی ہیں. تو ان کی بیوی نے یہ سمجھا کہ میں چاند سے تو خوبصورت نہیں ہوں، تو فوراً ہی وہ علیحدہ ہو گئیں، اور یعنی ان کے درمیان سپریشن ہو گئی. اور عیسیٰ بن موسیٰ الہاشمی کو ساری رات انہوں نے جگراتے میں گزاری کہ میں نے کیا کر دیا، میں نے کیا کہہ دیا، اپنی بیوی کو میں نے طلاق دے دی، وہ مجھ سے جدا ہو گئی. اور صبح وہ اٹھ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو ان سے ابو جعفر المنصور پوچھتے ہیں کہ میاں کیوں پریشان ہو، کیا اداسی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ تو رات کو یہ واقعہ ہو گیا. تو خلیفہ جو ہیں وہ تمام علماء کو اور فقہا جو ٹاپ کے تھے ان کی میٹنگ کال کرتے ہیں کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس صورت میں آپ فتویٰ دیں، کوئی وے آؤٹ بتائیں کہ کیا کوئی صورت بن سکتی ہے. تو علماء کرام نے اپنی ڈیلیبریشن کرنے کے بعد آلموسٹ آل آف دیم انہوں نے کہا کہ یہ طلاق ہو گئی ہے بس. اب 3 طلاقیں اس نے کہہ دی ہیں، چاند سے زیادہ کوئی خوبصورت چیز نہیں ہو سکتی ہے. اب 3 طلاقیں جو ہیں وہ ہو گئی ہیں. تو ایک صاحب جو تھے وہ بہت خاموش بیٹھے تھے علماء کرام کے اندر، اینڈ ہی واز ون آف دا ڈسائپلز آف امام ابو حنیفہ. وہ بہت خاموش بیٹھے تھے. ان سے پوچھا کہ میاں آپ بہت خاموش ہیں، آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں اس کے اندر؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب یہ سورت التین کی آپ تلاوت کریں. اور سورت التین کی انہوں نے تلاوت کی. تو جب اس مقام پر پہنچے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین اور خوبصورت ترین شکل کے اندر پیدا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین یہ طلاق ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ مخلوقات میں سب سے بہترین ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کیا ہے، اس لیے یہ طلاق نہیں ہے. تو خلیفہ نے ان کو مبارکباد دی اور کہا کہ جاؤ میاں خوشی سے رہو، تمہاری طلاق جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے. تو یہ بہت ہی مبارک ماشاءاللہ صورت تھی، اس کے اندر بہت سے اہم مضامین تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی تلاوت اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.